آج میں آپ کو اپنا ایک اور پسندیدہ افسانہ سناتی ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے درمیان والی۔ اب یہ آپ افسانہ سننے کے بعد غور کیجیے گا کہ کون ہے درمیان والی۔ درمیان والی دفعتاً درمیان والی نے ضد شروع کر دی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اسے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ ماں کہتی کم از کم میٹرک تو پاس کر ہی لے۔ یہ زمانہ کوری جہالت کا نہیں، مگر اس نے کتابیں جلا دی، یونیفارم کینچی سے تار کر دیا اور کنڈی چڑھا کے کمرے کے اندر بیٹھ گئی۔ ماں نے ہر حربہ آزمایا، پچکارا بھی، مارا بھی، فاقے کی سزا بھی دی۔ بالآخر ماں ہار گئی۔ بھید یہ کھلا کہ اس کی جماعت میں اس کی ایک سہیلی پڑھتی ہے جس کا بھائی برتنوں کی ایک فیکٹری میں ظروف ساز ہے۔ وہ سائیکل پر بہن کو لینے اسکول آیا کرتا ہے۔ اسی کے نام پر درمیان والی نے تیاگ لیا تھا۔ ماں بھی کیا کرتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے وہی کام شروع کر دیا تھا جو شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ شوق کے کسی خوش رنگ مرحلے پر اس نے شادی تو کر لی تھی، مگر اپنی شادی سے خوش نہیں تھی۔ عاشقی کے زمانے میں اس کا شوہر اپنی جدی جائیداد اس پر نچھاور کر چکا تھا۔ اب تو اس کے پاس دینے کو بس عزت دار زندگی ہی تھی۔ اسے ازدواجی زندگی میں عیش بھری راتیں اور آرام میں گزرے دن نہ ملے اور اوپر تلے 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ بظاہر تو وہ اپنے شوہر سے کچھ نہ کہتی تھی، مگر اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہتی۔ شریفانہ زندگی کے شب و روز میں اسے کوئی چام نظر نہیں آتا تھا۔ عام گھریلو عورت کی طرح زندگی پر وہ نفرین بھیجنے لگی تھی۔ اس کی بے حسی اور ہر دم بیزاری نے اس کے شوہر کی جان لے لی تھی۔ درمیان والی کی ضدی طبیعت کو سزا دینے کا بس یہی ایک طریقہ تھا کہ اس کی شادی سائیکل والے کے ساتھ کر دی جائے۔ اس کی شادی کے بعد اس نے اپنا وہی پرانا کسب شروع کر دیا۔ ابھی اس میں دم خم تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے بڑی کو گانے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ بڑی کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ گیت سنگیت کی محفلوں میں بڑی کو ساتھ لے جانے لگی، بڑی کو ہنرمندی سے متعارف کروانے لگی۔ وہ متعارف کروانے اور نظروں میں لانے کے سارے داؤ پیچ خوب جانتی تھی۔ نظروں کی گرمی نے بڑی کے جوبن کو بڑی جلدی ابھارا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایک مستی بھری غزل بن گئی۔ بڑی کے اندر گن بھی سارے کنجریوں والے تھے۔ اتنی جلدی اس نے چمکتی ڈگر پر قدم رکھا کہ ماں بھی حیران رہ گئی۔ ابھی اس کی عمر 18 سال تھی، مگر پورا شہر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بڑی کا شہرہ کیا ہوا کہ ان کے دن پھر گئے۔ دیکھتے دیکھتے ماں نے ایک جدید ترین کالونی میں خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ دروازے پر موٹر آ گئی۔ رات گئے تک بڑوں کی بڑی بڑی موٹریں اس کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں نظر آنے لگی۔ ٹی وی والے چکر لگاتے نہ تھکتے۔ کوئی ڈرامے کے آفر لا رہا ہے، کوئی فلمی دنیا کے خواب فروخت کر رہا ہے، کوئی نوٹوں کے فرش پر مجرا کرنے کی نوید دے رہا ہے۔ چاند اس کے آنگن سے طلوع ہونے لگا اور سورج اس کے دروازے پر دستک دے کر ڈوبنے لگا۔ رات بھر مجرا ہوتا، نوٹوں کی بارش ہوتی، عاشقوں کی آزمائش ہوتی، ماں کی فرمائش ہوتی۔ دوپہر کو وہ سو کر اٹھتی، ماں صدقے واری ہو کر ناشتہ کرواتی۔ دوپہر سے لے کر شام تک وہ کسی بیوٹی پارلر میں وقت گزارتی۔ رات کی محفل کا سرور اتنا ہوتا کہ اس کے انگ انگ سے شراب پھوٹی پڑتی۔ شیشہ دیکھتی، اتراتی، بال بنواتے ہوئے اتراتی، آنکھیں مٹکاتی اور اتراتی۔ پارلر میں موجود ہر عورت اس کو پلٹ کر ضرور دیکھتی، اور وہ عورت کو یوں دیکھتی جیسے اس کا شوہر اپنے پاؤں کی جوتی تلے دبا رکھا ہے۔ سڑک پر جاتا ہوا ہر مرد اسے اپنا غلام لگتا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بھولے سے مسکرا دے تو راہ رو اپنا رستہ بھول جائیں گے۔ وہ وقت کی مہار اس کے ہاتھ میں تھی۔ ماں سیانی تھی، اپنا عروج و غروب دیکھ چکی تھی۔ رات بولی بڑھا دیتی تھی۔ ایک رات کے مجرے کا 1 لاکھ روپیہ کہتی تو 5 لاکھ اوپر سے ہو جاتے۔ پائل کی چھم کے ساتھ اس کے گھر میں ہن برسنے لگا۔ ایسے میں دل پھینک تو برساتی پتنگوں کی طرح نکل آتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک۔ سارا دن ماں کو دلالوں کے فون آتے رہتے۔ ماں کا نخرہ بھی سوانیزے پر پہنچ چکا تھا۔ ماں نے دور اندیشی کا ایک اور کام کیا۔ چھوٹی کو اپنے پہلے گناہ کی طرح چھپا کے رکھا، یعنی اسے دور دراز کے ایک ہاسٹل میں داخل کرا دیا۔ اسے دوران تعلیم کسی کو اپنا عطا پتہ بتانے کی اجازت نہ تھی۔ یوں وہ ہاسٹل میں بھی شاہانہ انداز سے رہتی تھی۔ دوستانہ بھی اس نے ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ ہم جولیاں بھی سمجھتی کہ وہ کسی بڑے اور رئیس گھرانے کی بیٹی ہے۔
درمیان والی کا شوہر اسے اس شہر سے دور اپنی فیکٹری کے کوارٹر میں لے گیا تھا۔ اسے ماں کے گھر آنے کی اجازت نہ تھی اور ماں نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کیے کو خود بھگتے گی۔ 10 سال تک بڑی نے شہر میں قیامت بپا کیے رکھی۔ کون تھا جو اس کی زلف کا اسیر نہ ہوا؟ کون اس کی چشمے فضوصات سے بچ سکا؟ اور کون اس کے میخانہ بدن سے ایک گھونٹ کا طلبگار نہ ہوا؟ اس نے لاتعداد ہنستے بستے گھر ویران کیے، سینکڑوں تجوریاں خالی کر دیں، بیٹے کو باپ سے لڑایا، باپ کو دنیا میں رسوا کیا۔ وہ اس دنیا کو باسیچہ جمال سمجھ بیٹھی تھی۔ ہر رئیس زادہ اور صاحب زادہ اسے اپنے حبالہ نکاح میں لانے کو مسترب نہ جاتا، مگر وہ کہہ لگا کر کہتی کہ اسے تو ہر رات کی دلہن بننے کا شوق ہے، اسے ہر رات نئے اجلائے عروسی کی ضرورت ہے، وہ تو کسی پٹی اور روتی بسورتی روٹین لائف گوارا نہیں کر سکتی۔ راحتوں میں گندھی ہوئی ایک شاہانہ زندگی میں امروز اور فردا کی گھٹن نہ ہو۔ 10 سال تک سپٹنک کی پرواز بڑی کے بدن کا کلف ڈھیلا ہونے لگا، بھنورے اڑنے لگے، عاشق بہانے تراشنے لگے، قیمتیں گرنے لگی، راتیں سکڑنے لگی، گھنگرو فریاد کرنے لگے، ریوڑی ویران ہونے لگی، تو ماں نے بڑے سلیقے سے چھوٹی کو لاج کر دیا۔ چھوٹی تو خود چولہے جوالہ بن چکی تھی، ماں کا سارا روپ اس پر اتر آیا تھا۔ گریجویشن نے سونے پر سہانا کر دیا۔ محفلوں میں نشست و برخاست کے آداب اس نے اپنی خاندانی سہیلیوں سے سیکھ لیے تھے۔ اداؤں میں لپیٹ کر انگریزی بولنے لگی تھی، اس کی آواز میں رس تھا۔ ماں نے اندر کھانے موسیقی کی تربیت دے رہی تھی۔ خدا جانے یہ سب اس کے لاشعور میں تھا یا اس نے حالات کو نظریہ ضرورت کے تحت قبول کر لیا تھا۔ وہ تو جیسے وقت کی مہارانی بن جانے پر تلی بیٹھی تھی۔ پھر وقت کا پہیہ چھوٹی کے گرد گھومنے لگا۔ اگرچہ ہر محفل میں دونوں بہنیں ایک ساتھ جاتی، مگر دیکھنے والوں کی نظریں صرف چھوٹی کا طواف کرتی۔ چھوٹی کی فرمائشیں آتی، چھوٹی کے طالب آتے، چھوٹی کے فون آتے۔ بڑی کلیجہ محسوس کر رہ جاتی، یہی وہ لوگ تھے جو کچھ سال پہلے اس کی راہ میں دل بچھاتے تھے، آنکھیں بچھاتے تھے، مر جاتے تھے، فرمائشیں پوری کرتے نہ تھکتے تھے، زندگی اس کے نام لگانے کا جتن کرتے تھے۔ بڑی کو ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے، وہ چڑچڑاتی، چیختی، چلاتی، بات بات پر غصہ کرتی، چھوٹی سے الجھ پڑتی۔ ماں نے سمجھایا کہ دنیا کی ریت یہی ہے، بیمار ہو جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹروں کے چکروں میں روپیہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کو قبول کر لینے میں ان تینوں کا فائدہ ہے۔ ماں نے اسے تھوڑا سا نشہ لگا دیا، وہ شانت ہو گئی۔ اب دونوں محفل جاتی یا گھر میں کوٹھا سجاتی، بڑی گیت گاتی، چھوٹی رقص کرتی اور ماں نوٹ جمع کرتی۔ کبھی کبھی چھوٹی کو مستی میں سرشار دیکھ کر بڑی کہتی، چھوٹی یہی وقت ہے، تو کسی اچھے مالدار آدمی کے ساتھ شادی کر لے، پھنسا لے۔ تھو، وہ تو نک کر کہتی، میں 3 حرف بھیجتی ہوں شادی پر، میں لائف انجوائے کروں گی۔ وہ اپنے تجربے بتانے لگتی، یہ لوگ تیرے چکنے گال نوچ کر کھا جائیں گے، ان بالوں کی کٹاؤں کی سیاہی پی لیں گے، تیرے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ چھوٹی، یہ تیرے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے، تو مجھ سے جلتی ہے، تجھ سے میرے عاشق دیکھے نہیں جاتے، اپنا زمانہ عیش میں گزار لیا اور مجھے گھر بیٹھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ درمیان والی کو دیکھ لیا ہے کیسی گھٹیا زندگی بسر کر رہی ہے، عید کے عید بھی اسے نیا کپڑا نصیب نہیں ہوتا۔ درمیان والی کو ماں کے گھر آنے کی اجازت نہیں تھے، اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ کبھی کبھی تہوار پر ماں کی محبت جوش مارتی تو اپنی شاندار موٹر میں اس کو کوارٹر میں جا نکلتی۔ درمیان والی گھر کے کاموں میں جوتی ہوتی، اس کے تن پر معمولی کپڑے ہوتے، دوپٹہ قمیص سے اور قمیص شلوار سے میچ نہ کرتی، پاؤں میں پھٹے سلیپر ہوتے، چہرہ بے رونق ہوتا، برتن مانج کر اس کے ہاتھ بوڑھے لگتے، آنکھیں تھکی اور ہونٹ نیلائٹ پر ماہر لگتے۔ حالانکہ ماں بتاتی تھی کہ درمیان والی ان دونوں سے خوبصورت تھی۔ اس کا ناک نقشہ ہو بہو اپنی نانی پر تھا، جو کہ ایک ڈیرے دار طوائف تھی اور درباروں تک اس کی رسائی تھی۔ ماں تحفے تحائف دے کر رخصت ہو جاتی، اس کا شوہر آتے ہی کہتا، ان چیزوں کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دو، وہ پھینک دیتے۔ چھوٹی نے تو شہر میں ایسی تھرتھلی مچائی کہ رقیبوں کی ہاتھا پائی ہونے لگی، دشمنیاں بڑھنے لگی، دھمکیوں کے فون آنے لگے۔ انہی دنوں ماں اچانک بیمار رہنے لگی، ڈاکٹروں نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہے اور وہ بھی اپنی آخری سٹیج پر۔ ماں مہینوں کی بجائے دنوں میں یوں چلی گئی جیسے تنور پر برف کی سل رکھ دیں تو پگھل جاتی ہے۔ ماں کی جگہ بڑی نے سنبھال لی، اپنے آپ وہ نائکہ بن گئی۔ پھر بھی کبھی کبھی وہ چھوٹی سے کہتی، کوئی مناسب بندہ دیکھ کر
شادی ضرور کر لے۔ ماں نے کیا پایا تھا شادی کر کے؟ وہ کہتی، اسے واپس اس دنیا میں آنا پڑا۔ تم فکر نہ کرو، میں بڑھاپے سے پہلے اتنی دولت جمع کر لوں گی، ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ چھوٹی ابھی اپنی پرواز کے نصف النہار پر تھی کہ ان کی کوٹھی میں ایک حادثہ ہو گیا۔ مجرا سنتے ہوئے دو مختلف سیاسی گروپوں کے رئیس زادوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ کلاشنکوف بردار تو دونوں کے ہمراہ تھے۔ بات بڑھی تو کلاشنکوف چل گئی۔ ان میں سے ایک قتل ہو گیا اور دوسرا ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ متوفی کے والدین صاحب اثر و رسوخ تھے، انہوں نے چھوٹی کو اندر کروا دیا۔ پھولوں اور خوشبوؤں کے ڈھیر سے اٹھ کر چھوٹی جیل کی کال کوٹری میں جا بیٹھی۔ سان گمان میں بھی نہ تھا کہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ قیامت تو جیل کی کوٹری میں ہر رات کے 7 طلوع ہوتی رہی۔ جن لوگوں کی قسموں اور محبتوں پر اتراتی تھی، ان کو فون کروا کے تھک گئی۔ جو اس کی راہ میں جان دینے میں آمادہ رہتے تھے، ان کی راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں پتھرا گئیں۔ بھاگ دوڑ کرتے کرتے بڑی تھک گئی، کوئی باہر نہیں نکلا۔ سب نے یوں آنکھیں پھیریں جیسے کبھی شناس نہ تھے۔ تب بڑی نے روپیہ پانی کی طرح بہا دیا، موٹر بک گئی، زیور بک گیا، بالآخر گھر بھی بک گیا۔ 2 سال بعد چھوٹی کو قید سے رہائی تو مل گئی، مگر ایسی صورت میں کہ باہر آئی کہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی، یوں جیسے چہرے کے پھول کا رس شہد کی مکھیاں نکال کر لے گئی ہیں۔ دونوں بہنوں نے تھوڑی بہت بقایا پونجی سے ایک گمنام علاقے میں ایک چھوٹا سا کوارٹر خرید لیا اور خفیہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ ایک روز ایک بڑی شاندار موٹر ان کے کوارٹر کے باہر آ کر رکی۔ دونوں کو دل دھڑک اٹھے۔ پرانی یادوں کا گلابی رنگ چہرے پر لہرا گیا۔ شاید کہ کسی چاہنے والے کو ان کی یاد آ گئی۔ بےتابی سے بوری کا پردہ اٹھا کر دیکھا، ایک بڑی سی کار میں سے ایک شاندار سی عورت نکل رہی تھی۔ وہ جب اس بدبودار کوارٹر کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس کے پیراہن کی خوشبو سے سارا کوارٹر مہک اٹھا۔ دونوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، وہ درمیان والی تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، اس کی دونوں کلائیاں طلائی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس اور گلے میں ہیروں کا اللہ والا لاکٹ تھا۔ دونوں کو حیرت زدہ دیکھ کر مسکرائی اور بولی، بیٹھنے کو نہ کہو گی؟ پھر خود ہی غلیظ سی چارپائی پر بیٹھ گئی، ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے تمہارا پتہ چلا ہے، میں تو ملک سے باہر چلی گئی تھی نا، یہاں کے حالات کا پتہ ہی نہ چلا۔ میری دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ بڑا بیٹا شادی کے بعد آسٹریلیا میں رہتا ہے، چھوٹا بیٹا جاپان سے چینی کے برتن بنانے کی تربیت لے کر ہمارے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ پاکستان آتے ہی میرے شوہر نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر چینی کے برتن کا کارخانہ لگا لیا تھا۔ ڈیفینس میں ہماری کوٹھی ہے نا۔ بڑی اور چھوٹی منہ کھولے اس کی باتیں یوں سن رہی تھی جیسے کوکاف سے کوئی پری اتر آئی ہو اور انہیں مافوق الفطرت کہانی سنا رہی ہو۔ میری موٹر میں کچھ سامان پڑا ہے، وہ انکسائی سے بولی، وہ میں نا آپ دونوں کے لیے لائی ہوں، کپڑے بھی ہیں اور سامان ہے، خود و نوش بھی۔ اس نے پرس سے کڑکڑاتے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی، ان کی طرف بڑھا کر بولی، ہم ہر سال لاکھوں روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ میں کبھی خیرات میں۔ یوں ہی مجھے خیال آ گیا تھا، اول خیش بعد درویش۔